लाला आप जारी रखिएगा, मैं रिज्यूम करने के लिए जा रहा हूँ, सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, ठीक है? جی जारी रखिए, आप बात करते रहे। جی، تو بس میرا بات مکمل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام میں غیرت ہونی چاہیے، ہم میں غیرت ہونی چاہیے. اچھا لالا، نیچے ایک کوشچن لکھا ہے، یہ مطلب وہ آئیڈیا دیا یوسف سعید صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں، ڈو میسو وال چاکنگ اگینسٹ دس ایگریشن آل اوور دا کنٹری. اوسی بھائی، اس کو تیمور بھائی آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ زبردست. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے یوسف بھائی، اگر 2 منٹ کے لیے آپ اوپر آ جائیں، ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی کراچی میں آپ لوگوں کی یہ کیمپین زبردست ہوتی تھی، آپ لوگ کرتے تھے. ہمیں اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، مگر یہ آپ کا ایک ایگریسو ویپن تھا، آپ استعمال کرتے تھے. تو اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے، میں آپ کو اوپر لیتا ہوں، نیچے آپ کامنٹ میں لکھ دیں ذرا، اگر آپ اوپر آ سکتے ہیں. آئی نو آپ ڈرائیو کریں، اگر آپ اوپر آ سکتے 2 منٹ کے لیے. جی یوسف بھائی. اچھا، جب تک یوسف بھائی کوشچن لکھتے ہیں، ہاں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آپ کی سیٹ میں دوں گا 2 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ناصر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم ناصر بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ میں سنوں آپ بڑی اچھی گفتگو ہے، جس بھائی نے ٹھیک وال ٹھاک. چاکنگ والا آئیڈیا دیا، اٹس اے گڈ آئیڈیا. لیکن اس کے اندر نا اب میں تھوڑی دیر اب ڈسکشن ہو جائے تو میں آپ سے تھوڑی لمبی بات کروں گا. کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں، ابھی صرف وہ یہ آ ہے، رہے ہیں، یوسف بھائی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں انہی کی زبانی. ہاں تو اس ٹھیک ہے، وہ کے 2 اندر نا منٹ میں آئیں بہت گے. سی چیزیں الجھ گئی ہوئی ہیں، اور مسئلہ صرف وہی ہے کولیشن فنڈ کی. ان کو کولیشن فنڈ چاہیے، اور اس کا جو الٹیمیٹ لگ رہا ہے نا، مجھے جو الٹیمیٹ گول لگ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ پالیسی ساری امریکہ کی آ رہی ہے. یہ ان کی مطلب ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ناصر ہے، بھائی، یہ کولیشن فنڈ کتنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم پٹھانوں کی جان کے بدلے ان کو پیسے دے دیں، اگر ان کو پیسوں کی بھوک لگی ہے، ہم چندہ اکٹھا کر کے ان کو دے دیتے ہیں، سر کتنا ہوگا یہ؟ اس طرح بلین نہیں، ڈالر اس طرح نا پر ایئر. کولیشن فنڈ جو ہے نا، ایکچولی ان کو کولیشن فنڈ ان ٹرمز آف کیش ملتا ہے، اس کے اندر کوئی ویپن یا اکوپمنٹ نہیں ملتا ان کو، وہ کیش ملتا ہے. بلین ڈالر ہوتا ہے. ہاں جی، وہ کیش ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا. میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں کہ ایک یو ایس ایڈ کام کرتی ہے پاکستان میں، یو ایس آئی ڈی بھی اس کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں پروجیکٹ کے، اس کے اندر وہ نا بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے آبجیکٹو یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈیٹے تک ایکسیس لینی، آپ کی ریسورسز، آپ کی مین پاور، ان تک ایکسیس لینی، اور ایک نام بنانا کہ یو ایس آئی ڈی پاکستان کے بینیفٹ میں کام یہ کر رہی ہے. حالانکہ جو بھی وہ جو ریمنڈ ڈیوس تھا، وہ بھی اسی چیز کا ایک چکر تھا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو کیش آتا ہے نا، وہ آتا ہے آپ کی ٹاپ جو لیفٹیننٹ جنرل تک ہے نا، ان تک کی پیمنٹ، ان کی ٹریننگ میں خرچ ہوتا ہے، ان کو وزٹس میں خرچ ہوتا ہے، ان کے یہ جو آپ کے جو پارٹیاں یا ڈرنک جو یو ایس آئی ڈی کے اندر ہوتی ہیں یا ان کے ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی امبیسی اسلام آباد میں بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، یہ وہاں جا کے بڑے اپرائٹ ہیں اور بہت دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں آج بلایا ہوا ہے، ہم یہاں پہ. ایک تو یہ بھوکے مرتے ہیں شراب کے پیچھے، ان کتے کے بچوں کی سب سے بڑی شارٹ کمی ہے، یہ شراب کے پیچھے مرتے ہیں. آپ نے شاید وہ کلپ نہیں دیکھے کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے، ایک بندہ ہے غالباً جرنلسٹ ہے، ہاں جرنلسٹ ہی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ باجوہ جب صبح کرتا تھا، سوئمنگ پول سے نکلتا تھا، اس کے بعد اس کا جو عدلی تھا، وہ اس کا ڈرنک اور اس کی ساری چیزیں ریڈی کر کے سوئمنگ پول پہ کارنر پہ بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ کرو، اور باجوہ صاحب اس وقت کر کے تو پھر اپنا اندر جا کے ناشتہ کر کے تو پھر آفس جایا کرتے تھے. تو یہ سارے ہی ایسے ہیں، یہ کوئی حافظ اوفظ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے سارا، یہ سب ایسے ہی ہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس سوچ پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو ٹوٹل ڈس انٹیگریشن آف دی کنٹری ہے. یہ آج ہو جائے 5 سال میں، کیونکہ اب جو جنگ ہوگی یا لڑائی ہونی ہے، وہ 1 to 1 نہیں ہونی، وہ ساری گوریلا وار ہے جو افغانیوں نے لڑی تھی، اور اسی سٹائل کی وار ہے یہ، کہ یہ وہ مطلب ہے کہ چھپ کے حملہ کریں گے، یونٹ کو اڑا دیا، کیپٹن کو اڑا دیا، میجر کو مار دیا، قافلہ جا رہا تھا اس کو آئی ڈی بی لگا کے مار دیا. یہ اس قسم کی کنٹینیوس چلے گی، اور یہ چاہتے ہیں کنٹینیوس چلے، کیونکہ اس سے ان کو فنڈ ملتے رہیں گے. اب آتا ہے اس کا الٹیمیٹ.
اس کے اوپر الٹیمیٹ یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول ان کا یہ ہے، جو ان کے باس ہیں یو ایس یا جو بھی ہیں، وہ انہوں نے کرنا ہے افغانستان کے اندر انگریس لینی ہے ان کی وجہ سے لے کے وہاں چائنا کو ڈسٹرب کرنا ہے، وہاں انہوں نے رشیا کو ڈسٹرب کرنا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس وقت امریکہ کا اس خطے سے بستر گول ہو چکا ہے، اس جگہ پہ کوئی نظر نہیں آ رہا امریکہ۔ اب اصل میں انہوں نے ٹھہرنا ہے، اور ٹھہرنے کے لیے ان کو یہی چاہیے کہ ہم افغانستان کے اندر ان کو چائنا سے لڑائیں، لیکن چائنیز کے میسج بڑے ان کو کلیئر ہیں، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، انہوں نے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہم اپنی سیکیورٹی اور فوج لے کے اندر آتے ہیں، اگر اللہ کرے کہ وہ کہیں آ جائیں تو پھر ان کی جان نکلے گی انشاءاللہ۔ لیکن سیکیورٹی یہ جو ہیلپ ہے جو امریکہ سے آتی ہے پر انم $1 بلین، تو اگر اس وقت چائنا کی حالت دیکھی جائے اور وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں اپنے پیسوں کی واپسی کا، نہیں تو وہ تو لیں گے، وہ لیں گے، ہاں وہ تو چھوڑیں گے نہیں، وہ تو بزنس مین ٹائپ کے لوگ ہیں، ہاں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے کہ اہمیت ہے یا نہیں ہے، وہ بزنس کو بزنس سمجھ کر ہاں کرتے بالکل، ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کمٹمنٹ کیا، پیسے رکھو۔ ہاں وہ پہلے رکھو پھر بعد میں بات کرتے اور ہیں۔ دوسری ایک اور بات تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں کہ چائنیز جو ماڈل ہے، چائنیز یہ نہیں ہے کہ آپ کے چائنیز گورنمنٹ نے آپ کو 2 بلین ایشو کر دیا تو آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکو گے، اس کے ایک میکنزمز ہوتے ہیں، اور ان کو وہ کمرشل بینکوں کے ذریعے ڈسٹرس ہو سکتی ہے، ان کی وہ فنڈنگ ایکچولی ان کی کمپنیز کی طرف، جو دیکھیں ایک آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اوپن ٹینڈر کیا ہوا ہے، اس میں چائنیز بھی آ رہے ہیں، اس میں کورین بھی آ رہے ہیں، جاپانی تو آپ کے ملک میں کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یورپین بھی آپ کے ملک میں کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، صرف رہ جاتے ہیں چائنیز، اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کورین، اب وہ بھی کورین جو تھا نا وہ بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ نہیں اب کام کرتے۔ ایک جوائنٹ انویسٹمنٹ تھی ان کی، چائنا اور کورین کی فنڈ تھا، اس کے اندر کورین نے کچھ 1-2 جگہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، بھائی کورین بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹرکی موٹر وے پہ آیا تھا، اب ٹرکی بھی مطلب ہے کہ کوئی خاص نہیں کرتا کام آپ کے ساتھ، صرف چائنیز ہی اینڈ پہ کام کرے، یہ دوسرے لفظوں میں ان اچھا کی جو ناصر فنڈنگ بھائی، ہے وہ چائنیز کے ہی ذریعے ڈسپرس ہو رہی ہے۔ جی جی ناصر بھائی، وہ ہم نے جو سوال کیا تھا نا اسے ذرا کنکلوڈ کر لیتے ہیں نا۔ جی جی بی ایف ٹی بھائی، وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ ذرا سوال کر کے کنکلوڈ کر، تیمور کے پاس بھی آپ نے جانا تھا میرے خیال میں۔ بی ایف ٹی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی پہلے وہ یوسف بھائی ذرا کر دیں۔ یوسف بھائی آپ وہ سجیشن دے رہے تھے وال چوکنگ کا، اس کو اگر آپ تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں، آئی نو آپ کام پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہو پلیز یوسف بھائی، تھینک یو۔ یوسف بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ لوگوں سے، آپ کو کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سب آواز آ رہی ہے، میرے خیال میں آواز آ رہی ہے۔ وہ اچھا میرے خیال یوسف میں بھائی لگتا ہے غائب بزی ہے۔ ہیں، کیونکہ وہ یوسف بھائی شاید کام پہ جا رہے تھے تو وہ بزی ہوں گے۔ جی ناصر بھائی، ہمارا سوال تھا کہ یہ جو ابھی دہشت گردی کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے، اس کی پریونشن کی کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ کیسے ان کو روکا جائے، کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ سر اس کا اس طرح ہے کہ کاؤنٹر تو جنرل اویئرنیس سے ہی ہے، اور جنرل اویئرنیس آل اوور دی کنٹری ہے، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر وہ یہ وہاں جا کے حرکت کرتے ہیں تو ادھر سے لوگ جا کے ان کا ساتھ دیں، یہ بات اصل حال اس کا یہ ہے۔ یعنی اٹک کے پل سے ادھر اور ادھر دونوں ایک سوچ کے ساتھ کام کریں۔ میری تو بی آواز ایف آ ٹی رہی ہے آپ بھائی، کو؟ نہیں وہ پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے۔ جی یوسف بھائی بات کریں آپ۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وال چاکنگ کی جو میں نے بات کی نا، اس میں بات کی ہے کہ یہ جب بھی جنگ لڑتے ہیں نا تو کئی اینگل سے لڑتے ہیں۔ ان کا پہلا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں، پہلے ہی وہ ہلے میں بول رہے ہیں کہ جی سب ختم ہو گیا اور فوج نے قبضہ کر لیا ہے، اور تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا جو بہترین توڑ ہوتا ہے وہ پوری جگہ وال چاکنگ کرتے ہیں پھر ڈیٹس، آج کی ڈیٹ کے ساتھ، تاکہ پتہ لگے کہ نہیں جی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اور ہم آج بھی زندہ ہیں، آج بھی کھڑے ہیں اور ہر جگہ کھڑے ہیں ان کے خلاف۔
یہ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لیڈر کی جب وال چاکنگ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر از آلسو اسٹینڈنگ ود دا پور پیپل آف پاکستان. تو وال چاکنگ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, اس میں آسانی بھی رہتی ہے, آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی, اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے. جو عام لوگ جو روڈوں پہ ہوتے ہیں جن میں مایوسی پیدا ہوتی ہے, ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ایک انرجی ملتی ہے کہ دیکھو ہاں جی ہماری تحریک زندہ ہے, ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ آج بھی اسٹینڈنگ کر رہی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پرفیکٹلی چل رہا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں وہ غلط خبریں آ رہی ہیں. اور دوسری بات میں یہ بولوں گا, ابھی جو ایک بھائی نے بولا تھا کہ وہ پیسے کا مسئلہ تو ہے, ان فوجیوں کو پیسہ ملتا ہے, آپ پیسے جمع کر کے ان کو دے دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوا, کیونکہ اصل میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی نا کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, ناٹ اونلی دا منی بٹ دے آر ویسٹڈ انٹرسٹ. ان کے جو یہاں پہ ایسٹس ہیں, جو ان کے یہاں پہ عیاشیاں ہیں وہ بن جاتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دوں, جب مشرف صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے تو آپ کو پتا ہوگا, ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا, تو جب پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت میں اپنی جاب پر بیٹھا تھا, CNN میں دیکھ رہا تھا. CNN کی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو, کسی ایسی چھوٹی موٹی اس کی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کے 2 نیفیوز کو امیگریشن اس پہ چارجز میں پکڑا گیا, انلیگل امیگریشن پہ. میرے ساتھ میرا دوست بیٹھا تھا, اسپینش لڑکا, کرمیلو پیریز اس کا نام تھا. اس نے مجھ سے بولا, یوسف لک ایٹ دس, از دس یور پریزیڈنٹ؟ میں نے بولا یس, ہی از دا پریزیڈنٹ آف مائی کنٹری, یس. تو پھر میں نے خبر غور سے دیکھی تو پتہ چلا کہ ان کے 2 نیفیو کو پکڑا گیا ہے باقاعدہ امیگریشن کیسز پہ, اور پھر وہ بات ختم ہو گئی. وہ آج تک آپ کو وہ خبر نظر ہی نہیں آئے گی. یہ پریشر ڈالا جاتا ہے ان کے اوپر کہ یہ کام کرو, نہیں کرتے تو نہ صرف پیسے بند ہوں گے بلکہ آپ کے یہاں پہ عیاشیاں بند ہو جائیں گی. ان کے یہاں پہ عیاشیاں بھی اس واسطے, وہ نہ چائنا کو سنیں گے, چائنا ان کو ڈبل پیسے بھی دے گا نا, تو وہ پیسے ان کو منظور نہیں ہوں گے, کیونکہ پیسے کے علاوہ جو ان کے یہاں امریکہ میں عیاشیاں ہیں اور دوسرے کنٹریز میں وہ بند جاتی ہیں. بہت شکریہ. بالکل پرفیکٹ بات کی. جی اچھا ایک منٹ, BFT کدھر چلا گیا؟ BFT کیا ہو گیا؟ اچانک غائب ہو گیا. اچھا جی لالا, میرا خیال میں کس کا نمبر تھا ان کے پاس, اور مجھے بولو باسل آپ. مائی خاموش بیٹھی. مائی خان لالا میں نے کہا میرا نمبر نہیں تھا. ہاں بالکل بالکل آپ کا بالکل نمبر بالکل. آپ کتنا بولیں گے, بتائیں آپ کتنا نہیں پھر بولیں گے. اسی نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے نا, پھر اس کے بعد BFT بھی آ جاتا ہے. میں اچھا BFT کو بھی نہیں, آپ بات کریں, آپ بات کریں. میں بس وہی اپنا, میرا خیال ہے یوسف بھائی نے بات کی ہے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ہیں. ایک تو میں نے کل جو بات کی تھی روکنے کے لیے, آپ کو کئی سارے لوگوں کو بری لگی ہے بات, لیکن آپ کو ایک متفقہ لائے عمل لانا پڑے گا. اس میں دینی جماعتوں کا بہت عمل دخل ہے, آپ کے جو ہے نا علماء, ان کو آپ کو ساتھ میں لانا پڑے گا. دوسری یہ وال چاکنگ کی باقی تیسری انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, انہوں نے امریکہ, یورپ, انہوں نے پیسہ, بات یہی ہے جو پیسہ انہوں نے کمایا حرام طریقے سے, وہ پیسہ پاکستان میں تو یہ خرچ کر نہیں سکتے, ان کی ساتھ پوچھتے نہیں خرچ کر سکتی. اور چائنا والی طرف پہ بھی آپ دیکھیں تو گیملنگ بھی ادھر بند ہے, سارے چینی چونی نظر آئیں گے, کوئی ملٹی کلچرل سوسائٹی نہیں ہے. تو انہوں نے لگانا ادھر ہی ہے, یہ یورپ امریکہ میں. یہاں آئیں گے, یہاں دیکھیں گے ہاں جی ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, پاکستانی سوسائٹی بھی ملے گی, یہاں پہ جائیں گے یاشی ماریں گے, پھر آپ کو انڈین, آپ کو کورین, آپ کو دنیا رنگ برنگے لوگ ملیں گے. پھر انہوں نے جانا ہے کہیں شراب خانے, رنگ برنگے, انہوں نے اگر جا کے جوا کھیلنا ہے, رنگ برنگے, اور انہوں نے عیاشی کرنی ہے, براثل وغیرہ بے شمار. مطلب انہوں نے جو پیسہ کمایا ہے نا, وہ جو حاصل کیا ہے, وہ اپنی جو نوکری کے دوران جو نوکری کی ہے, وہ انہوں نے اسی امید پہ کی ہے کہ یہ ان کی جنت ہے, یہ یورپ امریکہ ان کی جنت ہے, یہاں آ کے انہوں نے عیاشی کرنی ہے. اسی کے لیے اپنے ماسٹرز کا کام کرتے ہیں, ان کو خوش کرتے ہیں, اور پاکستان کے مفاد کا ان کو کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مفاد ہے امریکہ بہادر کا, اور اس کے ساتھ ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے. تو جب تک ان کی یہ سوچ ہے, وہ ایک مولانا شرانی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ یہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہماری نہیں ہے. ہاں افراد اس میں ضرور ہمارے ہیں, لیکن ایز اے ادارہ یہ فوج ہماری نہیں ہے, اور جو یہ سمجھتا ہے وہ بہت بے وقوف آدمی ہے. جی سر, اوور ٹو یو. جی اوسی بھائی اسے کنکلوڈ کریں, اور اس وقت میرے خیال میں BFT آ جاتا ہے.
अच्छा BFT अगर बोले ना तो उसको जवाब दे दिया करो, वो कह रहा है पता नहीं मेरी आईडी हैंग होगी या क्या हो गया, कुछ मसला होगा। जी ओसी भाई प्रॉब्लम है, मैं मैसेजेस देखती भी नहीं होती इतने ज्यादा नीचे ना वो। चले। तैमूर की शायद कॉल आ गई है, नहीं, कोई और उससे बात कर पहले ले। माई बात करे ना। मैं नहीं, ये मैंने लाला मैं वो माई ने बात कर लिया, उसी को कंक्लूड करने दे, फिर आबिद भाई नया मैंने नया। कब बात की थी? आप खुद ही क्यों कह रहे हैं मैंने बात कर ली? आप ओपी भाई आप भी अपने कंट्रीब्यूशन करें ना, आप भी थोड़ा मैं सा। तमूर के खुद साथ हूँ जी, करेंगे। मैं हाँ, तमूर के साथ हूँ, मैं और तमूर एक ही पेज पे हाँ। जी। और माई आप उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, आ, आप ओपी भाई ਤੁਸੀਂ अपनी ओपिनियन दिया करें अपनी। ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੇਪੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚੇਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। वो इस चेपी को भी बोलने देता। जी जी सर। It reminds me a lot. अच्छा, मुझे ये माही का लफ्ज बहुत अजीब लग रहा है। नहीं और लाला वो ऐसे जी लाला मैं लाला ऐसे चेपी कहा करो, ये चेपी है। तौबा तौबा। ना 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 मैं लाला ना। मैं तो जो नाम समझता हूँ ना, मुझे वो अच्छा लगता है। तो ये पता नहीं ये माही का लफ्ज कहाँ से आ गया, किसने फेंका। पहले पहले हम मछलियां पकड़ने जाया करते थे, माही गिर थे। अच्छा, तो बस फिर ठीक है। नहीं आपके नहीं, वो वैसे ही निक नेम है रखा। कोई नाम छोटा सबसे नहीं मिल रहा था इस आईडी के लिए, तो मेरे ये नाम का पार्ट है। मैं आज सोचूंगा कि छोटे से छोटा कहाँ से मिलेगा। हाँ हाँ जी, तो इसलिए फिर मैंने ये तो मुझे नहीं पता। आबिद भाई कह रहे हैं मैं तैमूर के साथ हूँ, खुद कुछ नहीं कहते। तो तैमूर ने बोला कि मौलवियों को साथ मिलाओ। हाँ, मौलवियों को साथ मिलाए। इन मौलवियों बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि खुद इनको नहीं पता कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, तो हम सब मिल के इसके बारे में कुछ करें। जब ऑयल महंगा हुआ था थोड़ी देर के लिए, पेट्रोल, तो किस तरह से चाबी खिलौनों को दी गई थी और किस तरह से बाहर सारे निकले थे। तो खुद क्यों नहीं निकलते? इनको साथ मिलाना नहीं चाहिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है ये। ये किसी के साथ ये बुग़्ज़ इमरान में, ख़ास कर जमात इस्लामी बुग़्ज़ इमरान में ये बहुत आगे निकल चुके हैं। ख्वाह इनका लीडर भी बदल गया, लेकिन बुग़्ज़ इमरान नहीं निकल रहा। ये बहुत बड़े पुराने ख्यालों में रहते हैं कि ये कम अज़ कम हमें हुकूमत में KPK की हुकूमत हमें कोई दे दे। ये कभी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए ये कॉमन मतलब कि एफर्ट्स करने के लिए नहीं है। वरना ये वक्त है ना कि PTI के साथ मिल के काम करे। जिस तरह मुनव्वर हसन इनका एक अमीर था, उसने बहुत ज़बरदस्त बात की थी। वो जलील सा, वो एक एंकर है, शाहजेब नाम है उसका, और 2 फुट वाला। उसने जब इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो इसको कहा कि ये जो फौजी हमारे शहीद हो रहे हैं, तो क्या आप इनको शहीद कहते हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं कहता, और तुम जिस मकसद के लिए बात करते हो, तुम्हारा वो मकसद भी हल होने में नहीं दूंगा। मेरे लिए इनकी ही शहादत जो है, ये शहादत नहीं है। उस वक्त लोग बुरा मान गए थे कि मुनव्वर हसन ने ये बात क्यों की, लेकिन वो एक मतलब उसके कोई मुफादात नहीं थे। वो दुनिया से इतना कुछ चाहता नहीं था, करप्ट आदमी नहीं था। उसने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं नहीं, इनको मैं शहीद नहीं कहता। ये जो वजीरिस्तान में या उधर शहीद हो रहे हैं, इनको मैं शहीद नहीं कहता। हम भी नहीं कहते। तो हाँ, तो वो चीज़ आज हम कह रहे हैं। इनका शिकस्त जो है ना, वो सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर मसला हमारे लीडरशिप का आता है कि हमारा जो इमरान खान का के बाद वाला लीडरशिप है, वो कहाँ है, उसको हम कहाँ ढूंढे, और वो किसके साथ है, वो ऐलान करे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं लाला, अभी ना थोड़ी सी ये आपको सुनवाते हैं। वो गुमशुदा लीडरशिप जो है ना, वो भी आपको मिल जाएगी अभी वैसे। ये आपको सुनवाते हैं जरा। अच्छा।
اے کی جیت صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں، بلکہ پی ٹی آئی کی جیت یہ بھی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو نہ ملیں تو حکومت کو بھی نہ ملیں، چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو بھی نہ۔ ایک سیکنڈ میں ذرا نا یہ بادامی ہے. ایک نہیں یہ ہے دوسرا صدیق جان اچھا صدیق جان ہے. صدیق جان ہے. یہ بڑا اچھا سوال آج جس سے اس نے کیا ہے کہ یہ جو اس کا راجہ ریاض کیوں نہیں احتجاج کر رہا، ہم، راجہ ریاض احتجاج کیوں نہیں کرتا، اس پہ بڑا اچھا سوال اس نے کیا ہے. تو اس نے یہ اس پہ بڑا اچھا ایک جواب دیا ہے کہ یہ وہ اس نے کہا کہ یہ نکلیں گے پی ٹی آئی والے احتجاج کریں گے. تو اس نے کہا جی بالکل احتجاج نہیں کریں گے، خاص کر پنجاب میں تو بالکل نہیں کریں گے، یہ رولا شولا ڈالیں گے. ان کو پتہ ہے شروع سے پہلے دن جی ایچ کیو نے یہ ہدایات دی تھی کہ اسمبلی کے فلور پہ تم نے جتنے گھنگرو توڑنے نا تم نے توڑ لو، ایک لیکن فوج کا نام نہیں لینا، رائٹ؟ یعنی تم نوازے کو گالیاں شبازے کو آپس میں جیسے یہ ریت کی بوریاں انہوں نے آگے رکھی ہوتی ہیں، اصل مدے کی طرف نہیں آنا. یعنی اصل جو کنویں سے جڑ ہے اس مسئلے کی، یعنی کنویں سے پانی نکالو لیکن کتا مت نکالو. ہاں یہ اس لیے اگر اس کو نا دو ٹوک الفاظ میں اگر یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ جو ابھی کر رہے ہیں پشتونوں اور بلوچیوں کا قتل عام کا، انہوں نے پیسے پکڑ کے یہ سارا کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو انہوں نے کی تھی بنگال کے اندر، رائٹ؟ لیکن اس میں میرا تھوڑا سا رائے مختلف ہے کہ اگر یہ آپریشن کر کے کامیاب ہوتے ہیں دونوں جگہوں پر تو پھر اس کو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، پھر کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ جب آپ کے اندر جراثیم ہی ختم ہو لڑنے کے تو پھر مارنا تو آپ کا مقدر بن گیا نا، مرنا تو مقدر ہے پھر. تو اگر لالا ان اسی کو لیے دیکھیں نا، ہم نے آج یہ بات بھی تو کوئی نہیں کرتا نا، دیکھیں یہ کتنے بانج پن ہے، اس میں بات بھی کوئی نہیں کرتا. ہم نے اسی لیے آج یہ سوال رکھا تھا کہ ہم مسلمان پاکستانی اس جنگ میں کیسے حصہ لیں، ہم اگر کیا اس وقت کریں، بحیثیت مسلمان آپ حصہ لیں گے تو مجاہد کہلائیں گے. ہم کیسے حصہ لیں، ہم ان کے خلاف ان کے کنٹونمنٹوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے کیسے ہر بندہ ہر پاکستانی اپنی حیثیت میں کیا کر سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ورنہ تو اگر ان کو ہم اس پہ ان کو گائیڈ لائن بھی نہیں دیں گے، لیڈرشپ تو ہے نہیں، تو پھر عوام کا کیا قصور؟ عوام کو تو ہم گیلا نہیں کر سکتے کہ عوام نکل نہیں رہی. عوام تو پھر ایسے نہیں نکلتی نا، ایک منظم فوج کے خلاف تو عوام ایسے تو نہیں نکلتی، لیڈرشپ ہونی چاہیے کم سے کم. دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں پر اختلاف کروں گا. جیلنا تو عوام نے ہے نا، لیڈرشپ نے تو نہیں جیلنا. تو جنہوں نے جیلنا ہے، جنہوں نے یہ برداشت کرنا ہے، وہ 1000 میں ایک آدمی بھی نہیں نکلنے کو تیار. میں یہ بار بار کہتا ہوں اگر یہ کام ہو جائے نا پھر آپ کا پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. اگر عوام نے یہ مطلب قربانی دے دی ایک دن کے پہلا لیے. قربانی نا، پتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو نکلنا بالکل نہیں چاہیے. کم سے کم یہ جو راجہ ریاض ہے، جو 50 کروڑ 100 کروڑ ان کو ملا ہے، 50 کروڑ فی ایم پی اے کو ملا ہے اور 100 کروڑ فی ایم این اے کو ملا ہے، اور تقریباً انہوں نے جو اپنے پارلیمنٹ لاجز ہیں ان کی یعنی کہ اپ گریڈیشن کے لیے تائچن اور اس کی وہ جو کرتے ہیں اپ گریڈ، اس کے صرف لیے سوئمنگ پول پر انہوں نے 2 ارب روپے لگا دی. 384 کروڑ روپیہ انہوں نے اس کے لیے سینکشن کروا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 2 ارب کی انہوں نے اپنی مراد زیادہ کروا لی ہیں، رائٹ؟ یہ سارے اس میں پی ٹی اے کے بھی نا، راجہ ریاض سارے یہ جس کا کل ایک کا بتا رہے تھے جس نے 2 ارب کی زمین خرید لی ہے، بالکل وہ رائٹ؟ سامنے ہے. یہ سارے بیچ میں اس کے شامل ہیں نا، یہ سارے بیتی گنگا میں سارے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا کہ عوام کو سمجھنی ہے یہ بات کہ
یہ سارے فوج اور فوج کی پیدا کردہ جو سیاسی کلاس وہ کبھی پی ٹی اے میں چلی جاتی ہے، کبھی وہ نون لیگ میں چلی جاتی ہے، کبھی وہ جیم لیگ میں چلی جاتی ہے، کبھی وہ کاف لیگ میں چلی جاتی ہے، کبھی وہ کدھر چلی جاتی ہے، کبھی یعنی ہمارے جو مسائل ہیں پاکستان کے، ان کا حل ان کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ اس کلاس یہ اتنی قابل گردن زنی ہے جتنے فوجی ہیں. یعنی کہ ان کو بھی جانا ہے اور اس فوج کو بھی جانا ہے. یعنی عوام نے اگر ایک آرڈر لے کے آنا ہے اپنا، تو وہ لیڈرشپ جو ہمیں اصل جو لیڈرشپ چاہیے اس کا فقدان ہے. فقدان اس لیے کیونکہ ہم نے جو 2 نمبر ہماری صفوں کے اندر لوگ تھے جو لیڈر بن کے لبادہ اوڑھ کے بیٹھے تھے اور سیاستدان کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے تھے، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. جب ہم نے ان کے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ان کا متبادل ہم تیار نہیں کر سکے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب دیکھیں بالکل. نا لالا، کوئی پورا پنجاب وہ سارے مزے کر رہے ہیں. وہ گرمی ہے 50-55 کی گرمی میں، وہ بندہ ڈیتھ سیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے ایک بندہ. آپ دیکھیں نا خدا کا خوف، یعنی کہ خدا کا قہر نازل ہو ان کے اوپر. یہ ایسیوں میں بیٹھے ہیں، یہ مزے کر رہے ہیں سارے. اسی چیز کو دیکھ کر تو میں جب کہتا ہوں نا کہ اس قوم پر کوئی احسان نہیں ہونا چاہیے، میں یہی کہہ رہا ہوں. کیونکہ اس جیسی زندگی گزارنا یا اس نے جو زندگی گزاری ہے، وہ یہ 2% کے عوام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس جہنم میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر اگر وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو، تو اس کا دیکھیے کون سا انقلاب ہے جو ملک کے اندر سے آیا ہے. یعنی آپ اگر لیلن سے شروع کریں گے، اور ایران سے شروع کریں گے، فرانس سے شروع کریں گے، کہیں سے بھی اندر سے انقلاب نہیں آیا. لیڈر باہر رہا تو بالکل لالا، انقلاب 100% ایگری ہوں آپ کے ساتھ. خان کو صرف ضد وہ نہیں کرنی چائنا میں. چاہیے، خان کو ہاں بالکل ضد نہیں کرنی چاہیے. خان باہر بیٹھ کے اس سارے آج کا میڈیا کا دور ہے، آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ تو زمانے بھی دیکھیں نا، خمینی صاحب کا تو زمانہ بھی کون سا تھا اس وقت. تو وہ تو ہاں کیسٹ میں صرف ریکارڈ کر کے کیسٹ، بھیجتا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ صرف کیسٹ ہاں انقلاب. کیسٹ ہوتی تھی وہ اس کی. اور لینن تو لیٹر لکھا کرتا تھا، اس کو تو کیسٹ بھی نہیں ہوتی تھی اس کے زمانے میں. تو اس وقت صرف لیٹر ہوتا تھا. اور اب تو ایسا ہے، دیکھیے یہ مجھے تقریباً 1.5 سال پہلے جب وہ جیل میں بھی نہیں تھا، تو میرے ایک کزن ہے، وہ بہت زیادہ سیاست پر جو عبور ہے اس کا بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا، وہ اس کی حالانکہ وہ ایک ایسا شخص ہے، اس کی بے نظیر سے شادی ہونے والی تھی، تو اس نے کہا نہیں، اس کا اپنا کوئی لو افیئر تھا، تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا بے نظیر کے ساتھ. اور اللہ نے اس کو شکل صورت بھی کچھ ایسی دی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں اگر یہ شخص صرف 4 مہینے کے لیے ملک سے چلا جائے اور اعلان کرے، یہ میں اس کی الفاظ میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں جو روز میں کہتا ہوں، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ آئے اعلان صرف کرے کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان پہنچ رہا ہوں، تو یقین کرو اس ملک میں زلزلہ آ جائے گا اور پورا قوم اس کے استقبال کے لیے روڈوں پر ہوگا، اور وہ انقلاب ہوگا جو خمینی نے برپا کیا تھا، اس کو لوگ بھول جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کی طرف ہمیں مائل کرنا ہوگا، لیڈر کو مجبور کرنا ہوگا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کتے بلیاں، یہ جو ایم این اے ایم پی ہے پی ٹی آئی کی، اس کو میں لیڈر نہیں کہتا. میں لیڈر عمران خان کو مانتا ہوں. ایون یہ جو ہمارا چیف منسٹر ہے، اس کو بھی میں لیڈر نہیں سمجھتا، نہ کوئی یہ لیڈرشپ کا قابل آدمی ہے. لیڈرشپ ہوتی ہے عمران خان، اور عمران خان سے 100 کلومیٹر دور ایک اور آدمی مراد سعید. آپ سمجھ گئے نا، ان کو آپ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں. باقی کوئی بھی ہے، اس میں ہمارے بہت قریبی جاننے والے ہیں، سب کے سب ان کو میں کتی بلیوں سے تشبیہ دیتا ہوں. ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کا کامیاب ہونا، یعنی کامیاب ہونا یہ کہ ان پہ غلبہ پانا، یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ اس کا ایک ہی حال ہے، قوم کا نکلنا، قوم نکل نہیں سکتی.
नाला कौम निकलेगी इंशाल्लाह। मैं कौम से पूरा ना उम्मीद नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि कौम उस आठ वक्त निकलेगी 8 जब फरवरी इमरान को खान आप जाएगा देखें, इन इनकी तमाम बात तर मान के। मुश्किलात के बावजूद तारीख में इनकलाब बर्पा हुआ 8 फरवरी को। हमारे पास जो मसला है ना, हमने जो मसला आइडेंटिफाई नहीं किया कि हमारे पास, यानी ये फौजियों की अपनी असेसमेंट थी इमरान खान को जब इन्होंने अंदर बंद किया है, तो इससे पहले अपनी भी इनकी ज़ाहिर कंसल्टेशन हुई, इनका सारा कुछ था, इनके अपने भी अपने थिंक टैंक सारा कुछ, यानी इनका था कि अगर ये हम इसको अंदर डाल दें तो इमरान खान, एक तो ज़ाहिर इन्होंने वो 9 मई वाला जवाज़ बना लिया, जवाज़ बना के जो जितनी भी तंजीम थी छोटी मोटी उसका वो सांप का ज़हर निकाल दिया। लेकिन इन्होंने ये असेसमेंट कर ली थी कि कोई इतने कद का लीडर है ही नहीं कि जो तहरीक को ना चला सके। ठीक है, वो ठीक है, मुराद सईद आप कहते हैं, मुराद सईद को इन्होंने दबके शबके मारे, डराया डरोया, धमकी शमकी, उसको भगा दिया इन्होंने। ठीक है ना, वैसे वो डर के भाग गया। अब होना तो चाहिए वो कि भागा नहीं था, उसको इमरान खान ने बनफ्स नफीस। अल्लाह, इमरान खान के तो सारी फैसले ठीक है ना, माशाल्लाह। इमरान खान तो हमारा लीडर है, ज़ाहिर है इतना बड़ा अजीम लीडर तो तारीख में पैदा ही, सारे फैसले ठीक है ना। वो तो खान साहब के, तो खान साहब ने तो देखे ना, ये बाजवा के साथ भी मतलब क्या खान पे बात करें, उस साहब खान की सारी बातें तो लाला ठीक नहीं हो सकती ना। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त उस तरफ नहीं जा रहा। अंदर जाना है, बाहर जाना है, वो आपने जो अभी बात की ना, कि बिल्कुल एक, हमें तो तारीख के छोटे तालिब इल्म की हैसियत से हमें पता है कि इनको इनकलाबात कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से आए, हमने बड़ा थारोल स्टडी किया है। क्योंकि इस वक्त जो हम आपको लेटेस्ट डे इन डे आउट, मिनट टू मिनट बता सी खमीनी साहब की आपने अगर देखना है, ये लेनिन का सारा इनकलाब देखिए, ये एक लीडर ऐसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं तो मुराद सईद को भी कहता हूँ कि चला जाए मस्को, चला जाए वहां पे बैठ के जाके इसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फ्रंट लाइन पे आके इसको मैनेज करे, इस चीज को, या कोई भी नहीं, लीडर हो। लेकिन वो निकल नहीं सकता ना, यही तो मसला है। देखो बस निकलना अल्लाह की मर्जी है, फिर कोई अल्लाह पैदा करेगा असबाब, इसका कोई नए ओसी रीजन भाई, पैदा मैं करेगा अगर कुछ। ओसी भाई एक सजेशन दूं, जी जी जी, क्या आप कोई ऐसा तरीका कर सकते हैं कि वो मॉस्को तक पहुंच जाए? इस पे बात कर सकते हैं बेवटी भाई हम। चलें ऑफ द लाइन बात करेंगे, ठीक है? यहाँ ब्रॉड पे तो नहीं हम कर ऑफ सकते, कोर्स ज़ाहिर ऑफ कोर्स बात। ऑफ कोर्स। तो ये आई थिंक ये डेफिनेटली समथिंग टू लुक इनटू इंशाल्लाह। जी आप इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। मेरा ख्याल है कि ये, मैं समझता हूँ कि अगर खान को भी, लाला की भी बात ठीक है कि खान को जिद नहीं करनी चाहिए। अगर उसको ये ऑप्शन दी जाती है कि मुल्क से चला जाए, तो उसकी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी, ना ही उसकी कभी सियासी नहीं, कद। बिल्कुल। खान का ओसी भाई मैं आपको बता दूं खान क्यों नहीं जाएगा, मैं उसका रीजन भी आपको उन्होंने देता हूँ। करना है, डील कर गया। नहीं रीजन नहीं पता है नहीं क्या है खान नहीं, का, कि जितने राजा रियाज है ना, इन्होंने इतना नेट बुना हुआ है ना कि वो खान की वो अपनी बातें खान को रिमाइंड करके बता रहे हैं कि तू लीडर है, तू ठहर जा, तू ये है, तू वो है, यू नो व्हाट आई मीन, टू पंप हिम। जैसे वो अलीमा सिस्टर करीब अलीमा आती को है, आगे नहीं आने देते, बिल्कुल अलीमा वो करीब आती है, वो कहता है वो ये तो सियासी बात है। बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल तैमूर नहीं कहता, तैमूर के स्टाइल में बोलते हैं वो ये तो सियासी बात है। तो कहने का मतलब है अलीमा सिस्टर, लाला ने बड़ी पुरानी इस पे वीडियो बनाई थी कि भाई उसको लीड करो, नॉट एज अ सीट, उसको कोई ना दो, ना ही वो पॉलिटिकल, सिर्फ बस वो उसकी आज़ादी तक हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो, खान को आज़ाद करे। मैं कहता हूँ लोगों को पता चल जाएगा कि लोग खान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। जब खड़े हैं तब भी पता चलेगा, और नहीं खड़े तब भी, क्योंकि मैं आपको अभी एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अभी ये जो केपीके में हो रहा है ना, सॉरी टू से दैट, लोग मरेंगे और कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। एटलीस्ट 20 दिन तक कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। ये डेट आज की आप लिख लें। महीने तक नहीं होगा, लेकिन उसका आफ्टर शॉक बहुत खराब होगा। तो ये मेरी भाई एक वैसे हल्की ये सी, समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसके ऊपर। आज भी एहतजाज हुआ है, एक पता आपको, बहुत बड़ा वीडियो फुटेज आई है यहाँ पे हमारे पास, ये बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। अभी ये सुनाते हैं आपको। ये वो मशल बरदार जो थी, मशल ना बरदार ना 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 प्ले करें सरकार, अच्छी बातें तो प्ले करें। ये कबायली पट्टी में हुआ है, ज़ाहिर है वो ढोल ढमक्का है।
میں ویڈیو بھیج دوں گا آپ کو نا، اس کو آپ اچھا دیکھیں اسی گے۔ بھائی پتہ کیا ہے، میں ایک دوسری آپ کو ایک انسائڈ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ قبائلی پٹی میں پہلے تھا بہت ہی ایگریسو قسم کا نوجوان، انہوں نے کیا کیا ہے، راجہ ریاضوں کو اوپر مسلط کر کے نا، اور یہ پچھلے فیبری سے آن ورڈز ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیتے جا رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیتے جا رہے ہیں ٹو کیپ دیم کول اینڈ کام، کول اینڈ کام، کول اینڈ کام۔ ان کا اگریشن یہ نکالتے جا رہے ہیں، وہ ڈنگ نکالتے جا رہے ہیں بائی ون وے اور دی ادر۔ جی اوسی بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فوجی لیتھل ہے اور نقصان دہ اور عوام سماج دشمن ہے، اتنا ہی یہ راجہ ریاض بھی لبادہ اوڑھ کے ایک سیاستدان تو نہیں ہے یہ۔ اچھا مزے کی بات ہے، پیپلز پارٹی نے گھنگرو توڑے نا، دیکھیں میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی نے گھنگرو توڑے فلور کے اوپر، ناچا کودا، گالیاں دی، بجٹ یہ وہ، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اصولی فیصلہ کیا ہے بجٹ کی منظوری کا، بجٹ کی منظوری کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو بجٹ سے پہلے بتا چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بجٹ کوئی وہاں سے نامنظور ہو، کیونکہ یہ فوجی کا بجٹ ہوتا ہے، اور یہ اپوزیشن میں ہوں تو یہ ٹریجری بینکوں پر ہوں تو دونوں صورتوں کے اندر یہ فوجیوں کے ہی بغل بچے ہیں۔ یہ اوسی بھائی میں آپ سیاستدان کو ایک آگے کی بات بتاتا ہوں، اگر کل خان کی حکومت آتی ہے تو وہ بھی بجٹ پاس ہوگا، کیوں؟ اسد عمر جیسے، عمر ایوب جیسے یہ فوجیوں کی جو اولادیں ہیں یہ پش کرتی ہیں، ایگزیکٹلی یہ اندر جو بیٹھے ہیں نا، اور جو بڑے خان کے قریب ہو جاتے ہیں اور بڑی سویٹ سویٹ باتیں کرتے ہیں، اکانومی کے پروفیسر ہوتے ہیں، اور جو بیٹھا تو زیرو پہ آؤٹ ہو گیا۔ ہمارا جو اکنومی کا پروفیسر تھا نا، وہ کیا کر رہا تھا، ایگرو میں کام کیا تھا، ایگرو تو اس کے ابے دادے نے بنائی تھی، وہ تو ان کا اینڈرو پتہ ہے خاندانی کس پیشہ نے ہے۔ بنائی تھی؟ وہ راؤ فرمان نے بنائی تھی، جس نے وہ قتل جتنے عام نہیں، میں جو کہنے کا مطلب ہے، میں فگر وہ آف سپیچ جو کہہ رہا تھا۔ راؤ وہ میجر جنرل جنرل راؤ راؤ فرمان وہ تھا۔ بی ایف ٹی بھائی اوسی بھائی آئی وہ ٹیک مائی ورڈز جنرل بیک، میں کہنا راؤ چاہ رہا تھا، فرمان تھا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں ریفریز کرتا ہوں۔ وہ میرا کہنے عمر کا تھا، مطلب تھا، جنرل عمر تھا، بالکل آپ کہہ رہے ہیں اس کا نہیں باپ میرے کہنے کا مطلب تھا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں ریفریز کرتا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ فوجیوں کی کمپنی ہے، اس میں آپ کا ایگزیکٹلی کوئی چپڑاسی بھی جائے گا نا، وہ بھی اس کو بھی لاکھ 2 لاکھ 20 لاکھ کروڑ روپے کی تنخواہ دو، ایسے ہی ہے۔ کام تو یہ کرتے نہیں ہیں، وہ تو ان کی اپنی پیداوار ہے، اس میں بیٹھ کے بس صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں۔ اس نے پی سی میں اور پر اس میں کیا کہتے ہیں میریٹ میں اس نے ہوٹل کا کمرہ لیا ہوا تھا، منتھ کے منتھ پیمنٹ جاتی تھی، گھر میں تو یہ رہتا نہیں تھا، اور خان کے سامنے اس نے اپنے آپ کو اشرف المخلوق بنایا ہوا تھا۔ یہ سارے ہی ایسے ہیں، ابھی بھی اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی فوجیوں کی، سوری ٹو سے دیٹ، مگر ان کا ڈی این اے میں کوئی تھوڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، ہم نے تو ساری پکچر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ یہ 35 خرب روپے پاکستانی کا ڈکیتی کرتا ہے فوجی، جس میں سے اس نے 1500 سے لے کے 2000 بلکہ اس سے بھی زیادہ ارب روپے پاکستانی وہ ان کے لیے رکھے ہوتے ہیں، راجہ ریاضوں کے لیے، کیونکہ ڈکیتی جب آپ کرتے ہیں تو ڈکیتی میں سے حصہ بھی تو دینا ہے۔ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، ہمیں اس کے خلاف ہمارے پاس ایک جو اب سیاست ہوگی نا، یا تبدیلی آئے گی، یا انقلاب آئے گا، یا سوشل آرڈر تبدیل ہوگا، وہ انہی گریٹر لائنز کے اوپر، انہی پولیٹیکل تھاٹس اور فلسفی کے اوپر یہ آئے گا۔ دل کا جاننا ٹھہر گیا، آج گیا یا کل، یہ جو 0.1% ہے فوجی، غدار فوجی، وہ راجہ ریاض اس نے جانا ہے بی ایف ٹی بھائی، اس کو ڈیفیکٹو ہم نہیں مانتے اب۔ ان پہ تو ہم تو چلیں ہم پھر بھی بحث کر لیتے ہیں نا، میں تو توہین سمجھتا ہوں ان کے اوپر بات کرنا بھی، لیکن چونکہ یہ وہاں پہ ناسور ہے نظام کے اندر۔ سلوشن کی طرف جاتے ہیں۔ میرا سلوشن تھا، میں نے پہلے ایک دن دیا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کہ آپ کے جو ینگ فارمر ہیں ان کو بولو بھائی آپ غلہ اگاؤ مگر ان کو نہ بیچو، کیونکہ اب اسی لینڈ آپ کے پاس ہے، آپ جب کنٹرول کرو گے زبردستی سے تو آپ کے غلہ چھین کے نہیں لے کے جا سکتے نا، آپ اگاؤ اور ان کو نہ بیچو۔ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں 18 سے 20 سال کے جو نوجوان ہیں، 18 سے 22 سال کر دو، یونیورسٹی کالجز میں ان کو آپ اپروچ کرو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نئی پارٹی بناؤ، پی ٹی آئی کے اندر سے ایک ینگ یوتھ بناؤ، کمپلیٹلی اس کو بولو نیا یوتھ، یہی تو ہم روز کہتے ہیں نا، اور یہی اس چیز کو تو آپ نے ٹرین کرنا ہے، اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں، اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں ٹرین کرنا ہے، اور وہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے نہیں، خلاص خلی والی،
کوئی راجہ ریاض آپ کے سامنے آتا ہے، راجہ ریاض کو بھی الٹا ٹنگا دو. ایک راجہ ریاض کو آپ شلوار قمیض اس کی اتاریں گے نا، میں کہتا ہوں کہ بلے بلے ہو جائیں گی. کیوں وسیع بھائی؟ بالکل سر، ان کو سسٹم سے ہم نے نکالنا ہے کیونکہ انہیں یہ جو نہیں پاکستانی وسیع بھائی، ایزا کیا کہتے ہیں، جس اپنے حجرے میں، اپنے بیٹھک میں، اپنے ڈیرے میں کسی ایک حلقے کے جیتے ہوئے راجہ ریاض کو آپ ایسے کر دو نا، میں کہتا ہوں کہ سارے سیدھے ہو جائیں گے، سب کے سب. وہ جنرل ضیاء کا ہوتا تو میں نے سنا ہے کہ بھائی وہ اپنا کیا نام ہے، اپنا شیخ رشید بتاتے تھے کہ وہ مائک اس کے ارد گرد رکھ لیتا تھا منہ کے قریب، اور چوراہوں کے بیچ میں میخا سے ان کو وہ کوڑے لگاتا تھا اور پوری جگہ کو آوازوں میں اسپیکروں میں سناتا تھا، تو سارے سیدھے ہو گئے. یہ طالبان جب پہلے دن آئے تھے، انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ ویری فرسٹ ڈے انہوں نے کسی بندے کا منہ کالا کیا تھا اور اس کو میرے خیال سے گدھے پہ بٹھا کے چڑھا رہے تھے، اور ایک بندوں کو انہوں نے کسی وہ اس پہ لگا کے اور وہ اسی طرح کوڑے مارے تھے شہر کے بیچ میں. 121 کارخانے لگائے ہیں پچھلے ہفتے انہوں نے، اور سیمی فائنل میں کوالیفائی بھی کر گئے. طالبان اب افغانستان نا ترقی کی شاہراہ پہ چل پڑا ہے. اور اب انہوں نے ایک دوسرا کام کیا $32 جو پہلے تھا نا کہ کھیل بلین غلط ہے ہے، ریزرو. پتنگ بازی غلط ہے، کرکٹ کھیلنا غلط ہے، یہ وہ وسیع بھائی انہوں نے ڈھیل چھوڑی، وہ کہہ رہے سارے $33 کام کریں. نہیں نہیں، اوسی آج بھائی انہوں ان نے کے وزیر کا بیان سنا ہے آپ نے؟ آج اس انہوں میں نے ان کے وزیر نے جو باقاعدہ بیان اپنے دیا، سوشل میڈیا کا جو ان کا آفیشیل چینل ہے اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ آج وہ ویڈیو کانفرنس کی ہے. جو ان کا راشد خان، کیا نام ہے ان کا، کیپٹن جو ہے ٹیم کا، ان کے وزیر نے، اور جی راشد خان. باقاعدہ وہ انہوں نے اپنا آج پبلسٹی کی ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو بیک کر رہے ہیں، اور بڑے جشن ہوئے اور افغانستان کے اندر، بڑا جشن منایا کے گیا. وزیر نے کہا ہے کہ اگر افغانستان ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ غیرت مند قوم کے نوجوان غیرت مند ہی ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر اعجاز احمد صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ پٹھان جاہل ہماری ٹیم میں آئے ہوئے ہیں. استغفر اللہ. لالا آپ نے نہیں سنا یہ؟ نہیں مجھے یاد ہے لیکن یہ مت وہ اعجاز احمد ہے، اور اس کا لالا جب اس کا کیا کہتے ہیں آپ بیٹنگ پوز دیکھیں نا، تو کسی نے نیچے اس میں بھی کامنٹ کیے تھے، میں اب نہیں کر سکتا. انہوں نے تو یہ کر دیا ہے، جو غدار فوجی ہے اس نے یہ کیا ہے کہ جو بھی تو فوج پہ تنقید کرے گا ان کے خلاف لیگل ایکشن لے گے فوجی. یہ نہیں سنی آپ نے خبر؟ یہ نہیں سنا تھا. ہاں، جو پی سی بی کے اوپر، جو فوجیوں کے اوپر، اس ٹیم کے اوپر جو بات کرے گا، کوئی الزام لگائے گا، اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا تو جائے گا. یہ ٹیم کیا نعوذ باللہ قرآن پاک ہوگی. یہ قرآن پاک کے ترجمے پہ انہوں نے الاؤ کر دی کہ قادیانی ترجمہ کریں، اس پہ فوج کچھ نہیں کہتی، اور آپ کی کرکٹ ٹیم کو آپ نے نعوذ باللہ کوئی تو الہامی چیز بنا دیا. ان فوجیوں کو دین کا کیا پتہ ہے جو آپ نہیں نہیں کہہ لالا، رہے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہے، نہیں پتہ، مگر ہمارے 26 کروڑ لوگ یہ کیوں سو رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا روٹی کو چوچی بولتے یہی ہیں. تو میری سوئی تو ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے. میں تو آگے لالا کوئی آپ بات کر ہی ٹھیک ہے، نہیں آپ رہا کی ہوں، بات میں میں تو وزن یہی ہے، بات کر رہا ہوں. آپ کی بات میں 100% وزن ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جگانے کا ہم نے کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے. میں دو یہی طریقے کہہ ہو رہا ہوں. سکتے ہیں لالا. کوئی سویا ہوتا ہے نا، دو طریقے ہوتے ہیں، یا ہلکا پیار سے اس کو آپ جھنجھوڑتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، اگر وہ پھر بھی نہیں سنتا جاگتا نا، تو آپ پتہ کیا کرتے ہیں، رکھ کے ایک چپیڑ مارتے ہیں، ایسی چھلانگ مار کے نا وہ بیٹھ جاتا ہے. کیوں اسی بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے بیفٹی بھائی. ہم انشاءاللہ یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے نا، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے قوم کی، رائٹ، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس بات کو آپ پلے باندھ لیں، پہلی چیز. اور ان سے تنگ ہے اور نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف. اب وہ یہ ساری کی ساری جو عوامی بے چینی ہے ان کی، ابھی یہ دیکھیں انہوں نے بجٹ، آج شہباز شریف کا بیان آیا کہ ہم نے IMF کے ساتھ مل کے یہ بجٹ بنایا. تو ظاہر ہے ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو محمد اورنگزیب، تم جی پی مورگن یعنی رتھ چائلڈ کا جو وہاں پہ کتا ملازم لے کے آئے ہو، وہ تو ملکوں کے اندر تو انہوں نے اپنی وہاں پہ جارہ رکھی ہوئی. ہم نے تو یہ بات پہلے کی ہے. تو اب 35 کھرب کا یہ جب عوام کی چمڑی یہ اتاریں گے تو عوام اور بل بلائے گی. ٹھیک ہے، آج کراچی کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا، بندے بل بلا رہے ہیں، جو ہزاروں میں نہیں اب لاکھوں میں بل آنے شروع ہوئے ہیں لوگوں کے. اور مہنگائی بھی اس حد سے کہ ہے کہ بس آپ رے نام اللہ کا. تو ان تمام موروثی حالات میں جو چیز نہیں ہے نا، وہ لیڈرشپ نہیں ہے BFT بھائی. اگر رائٹ لیڈرشپ اس وقت ہو
تو آپ یقین کریں کہ آپ کی میری توقع سے بھی بہت پہلے یہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے. یہ ساری عوام اس وقت اوسی بھائی آپ کا چھوٹا سا کوشچن، آپ ہی کے کوشچن کے اندر، آپ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ سر میں لیڈرشپ جیسے عمران خان ہے کہ ایک جو بکتا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو بیچتا ٹھیک ہو نہیں گیا، ہے، وہ جیل میں ہے، اب آگے چلیں، وہ جیل میں، اس کو باہر اب یہ نکال. جتنی بھی ٹیم ہے نا، ابھی وہ صدیق جان کی آپ نے بات نہیں سنی کہ یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. ان کو 87 کروڑ روپیہ تو سب کو ایم این ایس کو انہوں نے دیا ہے. اچھا اوسی بھائی، اوریجنل جو ہمارا میں پی ٹی کوشچن آئی تھا، کے ایم این ایس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک پی ٹھیک، ٹی آئی وہ اوریجنل وہ کوشچن تھا. مینگل کتنا بڑا بنتا ہے، میں بتاتا ہوں ایک بات، وہ جو اختر مینگل ہے کتنا بڑا انقلابی بنتا ہے. بہت میں آپ ذلیل شخص ہے. لالا ٹھیک ہے. اس اپنا شفیق کیا کہتے مینگل ہیں، کو شفیق مینگل نے 27 کروڑ روپیہ لیا. اوسی بھائی ایک چھوٹا سا بونا آتا ہے وہاں سے، 87 کروڑ. برینڈ نیو i7 BMW میں آ رہا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے، جی جی. وہ جو سپورٹس کا منسٹر تھا اس میں پہلے. میرا پوائنٹ ہے کہ چلیں راجہ ریاض سارے ٹھیک ہے، عمران خان ایک لیڈر ہے، سب راجہ ریاض ہیں، تو موو فارورڈ. عمران کو انہوں نے باہر چھوڑنا نہیں ہے، تو کیا ہم سارے علیمہ کو لیڈر مان لیں جب تک عمران نہیں ہاں نکلتے؟ یہی یہ نا نقطہ ہے. ہمیں جو میں نقطہ ہے ایگزیکٹلی نا بی ایف ٹی بھائی، یہ تو میرے بی آپ ایف منہ ٹی کو بھائی، سے میں آپ نے کل بھی آپ کو کہا تھا ان کہ کو نا جیسے ان کے تیسے ہو پاس سکے ہماری علیمہ خان قیادت کو بھی نہیں اپروچ ہونی کیا چاہیے، جائے. ہماری قیادت ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ان کو ہم یہ حق نہیں دیتے کہ یہ غدار لوگ ہیں یہ بھی ہماری صفوں کے اندر، کہ یہ ہماری نمائندگی کر سکے. رائٹ. اوسی بھائی ابھی جون ہے، جون تقریباً ختم ہو رہا ہے، جولائی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو لانے کی. اگر وہ اس وقت تک پاکستان بھی سروائیو کر گیا اور یہ حالات بھی سروائیو کر گئے، انشاءاللہ جولائی میں ان کو لانے کی کوشش کریں گے. مگر اس وقت تک ہم خود تو اپنی براڈوں کے تھرو، اپنی ویڈیوز کے تھرو یہ پروموٹ کر لیں کہ آج کے بعد ہم علیمہ خان کی بات مانیں گے، باقی کسی لیڈر کی بات نہیں ختم. مانیں گے. بالکل اگر بالکل. یہ بار بار یہ پوائنٹ ہم کہتے جائیں گے نا، جی جی ایونچولی مجبوری سے وہ ان کو لے کر اس آئیں گے. کو ہیمر کرتے رہیں. کیا خیال ہے؟ سب اس پہ بالکل ویڈیو بالکل بناتے ہیں، سر، ہم آپ ویڈیو 100% بناؤ. اوسی بھائی چھوٹی سی ویڈیو ایک بنا کے دیں نا، اس پہ اچھا چلیں ایک سیکنڈ آگے میں ادھر ہی آ انشاءاللہ رہا ہوں. پروموٹ میں کرتے آج ہیں. کر لوں گا ایک انشاءاللہ. آپ ویڈیو بنائیں، میرے ٹی وی کو سینڈ کریں، میں اس پہ اپلوڈ کروں گا اور سب کو بولوں گا کہ اس کو فالو کرے اور اس کو پروموٹ کرے. جس نے نہیں کیا ان کو بولوں گا بھائی بی ایف ٹی آپ کو انفالو کر دے گا. ہم فورس کر کے کریں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے اوسی بھائی؟ بہت اچھا خیال ہے، بہت اچھا. کیونکہ لالا اور دیکھیں ہم ایسا ہی ہر یہ ہے. روڈ آج پہ، سے 4 مہینے پہلے میں نے لالا ویڈیو ٹھیک دیا. ہے جو پرانی باتیں وہ تو ہوگی، اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں ہمیں پرابلم کا پتہ ہے، شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو، آپ کو پتہ ہے، اوسی کو پتہ ہے، سعید کو پتہ ہے، مسٹر خان کو، مائی کو، سب کو پتہ ہے. مگر ہم چاہتے ہیں جب بھی ہم بیٹھیں کم از کم ایک اچھی چیز سیکھیں اور فارورڈ، موونگ فارورڈ کا کوئی پلان دے کے اٹھیں. تو اگر ہم سب نے ایگری کر لیا ہے کہ سارے راجہ ریاض ہیں، ان کو پار کر لیں سائڈ پہ، یہ کروڑ لیں، 10 کروڑ لیں، 100 کروڑ لیں، کچھ بھی کریں، ہمارا ان سے لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ اپنے حلقے میں نالے لگائیں، کھمبے لگائیں، بجلیاں لگائیں، نتھنگ ٹو ڈو ود اس. ہم نے ایک لگنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی صرف اور صرف خان کے بعد علیمہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جب تک خان نہیں نکلتے. خان نکل آئے پھر خان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جس کو بھی بنائے، مگر جب ایک تک وہ ضمنی نہیں. سوال ہے چھوٹا سا بی ایف ٹی بھائی جی میرا، یہ بڑی زبردست ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ کو بھی انہوں نے اندر ڈال دیا پھر اچھی بات ہے، بی پلان کیا نہیں ہے نہیں اس نہیں کا؟ نہیں، اچھی بات ہے، یہ ڈالیں تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا. آج ہمارے ایک بھائی پتہ نے ابھی ہمیں مزید چلے گا. اپنا اوسی بھائی ایک میسج کیا تھا، ہمارے ایک بھائی نے، آپ بھی اس کو آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا بڑا اچھا ہوا یہ قبائل میں یہ آپریشن شروع ہوا کہ وہ جاگیں گے، ہمیں پتہ چلیں گے وہ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں. نروز ہوتی ہے نا، آپ جب دیکھو، جب آپ باکسنگ کا میچ ہوتا ہے تو پہلا راؤنڈ تو ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پنچز کیا ہیں، اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. کس کی بات، کون کھڑے ہوں گے ادھر؟ یہ راجہ ریاض جو ہیں سارے، ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، راجہ ریاض تو ختم ہو گئے ہیں. وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا، اچھا گڈھا اس پور نے نے تو اس کی اس صاحب منظوری دے ہمارے کے جو آئے سکی. ہمارے بھائی نے جو ہمیں، آپ کو اور مجھے، اس نے وائس میں سینڈ کیے، اس نے کہا یہ اچھا ہوا کہ یہ قبائل میں فوجی آپریشن ہو ہاں رہا یہ ہے. تو اچھی بالکل، میں یہی آپ کو ابھی بات کی ہے وہ کہ کہہ یہ رہا ہے کہ ان کا پتہ ہاں چلے گا کہ قبائل کھڑے ہوتے ہیں یا قبائل بھی جو زمینی، جو کہ میدانی علاقوں کی طرح، وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. سمپل سی بات ہے، دیکھو یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے نا، اور اگر قبائل اوسی کھڑے بھائی ہوتے اور ہیں. لالا، اوسی جی بھائی جی اور لالا، اگر آپ اس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں نا تو لازمی اس میں مراد سعید کو انکلوڈ کریں، اس کا نام لازمی لیں.
بے شک اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ ان فرنٹ آف دا سین کام نہیں کر سکتا، لیکن اس ویڈیو میں اتنا ضرور کہیں کہ آپ بیہائنڈ دا سین یہ ٹائم ہے آپ اپنا اچھا مسٹر کردار خان، میں ادا آپ کی ایک کریں۔ بات، مسٹر خان، وہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے نا، یہ سارا صرف مراد سعید کر رہا ہے۔ جتنا بھی کام ہو رہا ہے نا، یہ صرف مراد سعید ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو تھوڑا بہت سوات جو میں، ہو رہا ہے نا بیک سین پہ وہی کر رہا ہے، جو تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے ہاں نا جی، کہیں پہ۔ یہ سارے اس کے ڈر سے یہ یہ سارا کچھ کر رہے سوات ہیں۔ میں جو بندے نکل رہے ہیں، تھوڑے بہت نکلی ہیں ریلیاں، بڑی بڑی نکلی ہیں سارا اس کے، لیکن نا بی ایف ٹی بھائی یہ ریلیوں سے آگے کام ہمیں لے کے جانا پڑے گا۔ اسی بھائی دیکھیں آہستہ آہستہ نا، دیکھو پورے سیاسی 26 کروڑ حکمت عملی نا، میں ایک آپ کو چیز ابھی بتا دیتا ہوں، یہ فوج ہے نا، اسے ہمیں فوجی طریقے سے نبردست ہونا وہ پڑے گا، آتے یہ ہیں اسی بھائی پولیٹیکل ادھر تو ہے آتے نہیں ہیں، ہے۔ اسی بھائی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ فرسٹ دیکھیں 26 کروڑ عوام میں کون نکل رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکل رہا۔ یہ پاکستان صرف سوات کا ہے؟ یہ ٹھیکہ صرف سوات نے لیا ہوا ہے؟ پشاور سے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ مردان سے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ کوئٹہ سے کیوں نہیں نکل رہے؟ چمن سے کیوں نہیں نکل رہے؟ لاہور، کراچی، پنڈی، اسلام آباد، یہاں سے کوئی نہیں نکل رہے۔ یہ پاکستان کے حصے نہیں ہیں؟ شیخ پوریا اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے، یہ پاکستان کے علاقے نہیں ہیں؟ صرف سوات نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ کے پی کے بھی، اگر کبھی کے بھی دیکھو، کے پی کے میں بھی کتنے 99 صوبائی سیٹیں ہیں، اور ایک جگہ سے لوگ نکل رہے ہیں، باقی سارے ٹھنڈے ہیں۔ اس بیچارے نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا، اس کو اپنوں سے بھی ڈر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنوں سے بھی ڈر ہے۔ اصل میں بی ایف ٹی بھائی یہی وہ راجہ مروجی ریاضوں سے اس حضرات کو زیادہ ہیں، ڈر ہے، آپ کو پتہ ہے راجہ ریاضوں مجھے سے اس کو پتہ ہے، زیادہ میں ڈر ہے۔ سمجھتا ہوں اس چیز کو، لیکن یہ جو ہمارا چیلنج تو یہی ہے نا، ابھی دیکھ لیں اب آپ کے یا سامنے میں ایک دوسرا کام کرتا ہوں، عوام اگر جو ہے ایک نا، منٹ، میں عوام کو عوام اسی میں ایک نکلنے اور کے کام لیے کرتے تیار ہیں، ہے۔ ایک اور کام کرتے ہیں، اس کو بلا لیتے ہیں، وہ آئے گا فوجی، اس کو گولی مار دیں گے، اینڈ وہ آپ کی ساری تحریک ہی ختم ہو گئی، ایک جیل میں ایک مر گیا، بس پھر آگے کیا کریں گے؟ نیکسٹ کیا ہے نہیں آپ کو؟ نہیں، ایسے تو نہیں، ہم کبھی بھی نہیں اس کو کہہ رہے کہ ایسے نہیں نہیں، اپنے یہ آپ کو بات نہیں بھیڑیے کے ہے بی آگے ایف آپ ٹی بھائی۔ ڈال دیں، ایسا تو بالکل نہیں ہونا نہیں میں چاہیے کہہ نا۔ رہا ہوں نا، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، پھر واٹس نیکسٹ؟ ہوں۔ فوجی تو نہیں ڈرتا، اس نے خان کو 4 گولیاں مار لی، اس نہ کو نہ نہ 8 نہ، مار دیں گے۔ فوجی یہ بغیرت ہیں، یہ شراب پی کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی، ان کو آرڈر ہوا تھا کہ یہ شرابیں پی کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی، جب یہ انہوں نے آج بھی رات کو ایک اور یا تھا بندہ پی ٹی آئی کا، اس کے گھر یہ شراب پی کے گھس گئے ہیں، مجھے یہ ویڈیو دی ہے کہ بھیجی ہے آج کسی نے، تو یہ وہ تو تو بات ایسے کی کر بات رہے ہے نا، ہیں۔ اس کو ذرا مراد سید کو ٹاپک کو ونس اینڈ فار آل اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ اگر گاڈ فار بڈ ہی کمز آؤٹ، یہ 4 کو خان کو 4 ماری تھی، اس کو 8 گولیاں مار دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ تحریک ہی مر جائے گی، اللہ نہ نہیں کرے۔ بی ایف ٹی بھائی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم گوشت کو بھیڑیے کے آگے ڈال دیں خود ہی، لیکن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک وہ سامنے نہ آئے، وہ کر ہم رہا بھی ہے اس میرا چیز بھائی، کے کر رہا خلاف ہے، ہیں، کر رہا ہے۔ لیکن بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ مسٹر دا خان، سین۔ نہیں میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں جی جی، خان بھائی، یہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں وہ اگر فون استعمال کرتا ہے نا، تو وہ ایک ایسا فون استعمال کرتا ہے کہ جس کا سم کا مالک آج سے کئی سال پہلے فوت ہو لالا چکا رہنے ہے۔ دے، اب بات نہ کرے، لالا رہنے دے پلیز۔ نہیں میں تھوڑا سا نہیں نہیں، سمجھانے کچھ بھی نہ کی، بتائے لالا، کچھ بھی نہ بتائے پلیز۔ وہ اتنی جدید ٹیکنالوجی میں جسٹ وہ لالا اپنا لالا کچھ کردار نہ ادا بتائے۔ نہیں کر مسٹر سکتا۔ خان اپنا سوال واپس لے لیں پلیز، جی مسٹر خان۔ جی میں سمجھ گیا ہوں، بس مسٹر اوکے خان، اوکے لالا، بس ٹھیک ہے لالا، میں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں کبھی کبھی مسٹر خان وہ کیو لے لیا کریں نا، جب ہم کوئی کیو دیتے ہیں آپ کو، ہمارے پیارے بھائی ہیں آپ ماشاءاللہ، مگر کبھی کبھی کیو لے لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں نہیں، پتہ ہم نہیں ہے۔ خود اس کو بیڑیوں کے سامنے پھینکے تو اچھا نہیں ہے۔ جی اوسی بھائی، نہیں نہیں، بالکل، میں تو یہ بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بالکل ایسا تو نہیں کہ بھیڑیوں کے آگے ڈال دیں گے، مراد سعید کو بالکل نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بلکہ خان کو بھی اگر یہ موقع ملتا ہے تو وہ اس سارے انقلاب کو اس ایک محفوظ مقام پہ جا کے خان بیٹھ نہیں کے جائے گا، خان کا تو وہ لیڈ کر چٹان کی سکتا طرح، ہے، ہی وڈ ناٹ گو، ہی اور وڈ ہمیشہ ناٹ ایسے لیو۔ ہی ہوتا ہے نہیں تو دنیا اس کے سے فائدہ تو نہیں ہے بی لالا ایف اس ٹی نے بھائی۔ سٹینڈ لے لیا نا، وہ نہیں جائے گا، نہیں آپ نے نہیں خان کو نہیں، پھر نہیں جائے گا تو وہ شکست کھائے گا۔ کھائے گا، ڈزنٹ میٹر، بٹ وہ نہیں جائے گا، بس کچھ ٹھیک بھی ہے، ہو پھر جائے، کھانے دو شکست، پھر یہ وہ منع موو نہیں کسی ہوگا، طرح ہی خان رہے گا۔ موو نہیں ہوگا، مگر مراد سعید کو آپ موو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مراد سعید اس کو بی ایف ٹی بھائی ساری دنیا کے جو تاریخ آپ پڑھے نا، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی جنگ ہے نا، جنگ میں ایک حکمت عملی ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو فرنٹ میں آنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو ریٹریو کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو ہائیڈ اوسی آؤٹ میں بھائی، جانا پڑتا ہے، میں اور بعض دفعہ آپ آپ کو سمجھتے ہیں نا، دشمن سے بہت دور جانا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ دشمن کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تاثر دیتے ہیں کہ آپ بہت دور ہیں، آئی بعض ایگری دفعہ ود بہت یو دور اوسی ہوتے ہیں بھائی، تاثر دیتے ہیں کہ بہت میں قریب، یہ آپ سے ساری ایگری کرتا از اے ہوں، پارٹ آف دی میں ہول آپ سے ایگری تھنگ۔ کرتا ہوں، مگر جو راجہ ریاض کی آپ نے سٹوری بتائی ہے نا،
50 to 70% پیپل ڈونٹ بلیو پی ٹی آئی میں راجہ ریاض ہے. اتنے خطرناک حالت. 70% بلیو ہی نہیں کرتے کہ راجہ ریاض ہے. ہم تو یہ ہم سب تو کے سب ہے، حالانکہ اچھا سب اس کے کا سب مطلب ہے ہمیں راجہ ریاض سے ہمارے زیادہ کندھوں جو پہ ہے نا، بی ایف ٹی بھائی، ہمارے کندھوں پہ تو پھر اس کا مطلب ہے بہت بھاری ذمہ داری ہے نا. ہم نے تو ابھی بتانا پھر ان سب کو. آپ سمجھ رہے نا. ہمیں ہاں ہم تو 100% بلیو کرتے مگر 70% لوگ بلیو ہی نہیں کرتے. کوئی بات نہیں ہے، ہم بتائیں گے نا. آپ میں سارا ہم بتاتے جائیں گے، یہ سب کو پتہ چلتا جائے گا آہستہ آہستہ. میں آپ کو ایک مثال اس کا دیتا ہوں. وہ اصل میں وہ کیا بھی تھا ویڈیو میرے لیے اس نے اوسی بھائی نے. اچھا سنو، یہ اسد کیسر گرفتار ہوا نا، مجھے اس وقت بھی پتا تھا یہ کیوں گرفتار ہوا، کس نے کیا گرفتار. ٹھیک ہے. پھر یہ رات کو کہاں ہوتا تھا، ایک ڈی ایس پی تھا وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور بڑے لیوش جگہ میں ہم گدو نمازے میں رہتا تھا. ایک خالد لڑکا تھا، جاوید ساری، اس کے بنگلے پہ رہتا تھا، اور صبح پھر تھوڑے دیر کے لیے جیل میں آ جاتا تھا. کس لیے؟ اس لیے کہ عمران خان کو پتہ چلے کہ میں پارٹی کی وجہ سے جیل میں چلا گیا. حالانکہ 110% یہ غلط ہے، یہ جیل نہیں گیا. اچھا پھر جب یہ جیل میں تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ 2 گھنٹے 4-5 گھنٹے، پھر اس کے بعد فوراً یہ ایک ایسی گاڑی میں نکل آتا تھا اس ڈی ایس پی کے ساتھ، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا. پھر 10 دن پہلے اس کو چھوڑ دیا گیا، نامینیشن بھی بہت آسانی سے ہو گیا. ووٹ تو پڑنا تھا، پی ٹی آئی کمبے کو بھی ووٹ دیتا تو وہ ٹکٹ دیتا تو وہ پاس ہونا تھا. اب ایسا آدمی، اس سے آپ کیا تھا، یہ صرف وہ نہیں ہے، یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایس، یہ سب کے سب اس طرح ہے. جس کو تم لوگ راجہ ریاض کہتے ہو، وہ ایک راجہ ریاض تھا، یہ سب کے سب ہے. یہ 94 جو الیکٹڈ ہے، یہ سب کے سب راجہ ریاض ہے. تو اس موقع کو ضائع کرنا، اگر عمران خان چاہتا ہے کہ اس کو میں ضائع کروں اور میں اپنی زندگی کو داؤ پر اس لوگوں کے لیے لگا دوں، یعنی سب سے بڑے بینیفیشری تو یہ لوگ ہیں. لالا اچھا ہم کوشش کریں گے، لالا انشاءاللہ جولائی میں کوشش کریں گے. یہ لالا ہم نے جو بات کی نا ابھی، ایک بات ہم نے یہ بھی کی ہے کہ خان پی ٹی آئی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے راجہ ریاض کا. اور یہ ایک ظاہر ہے یہ مسئلے کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے، اس میں سے ایک پرابلم یہ بھی ہے. اور یہ ہماری سیاست کی بنیادی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے، رائٹ. تو اس کو اگر انہی لوگوں کے ساتھ خان صاحب نے دوبارہ پالیٹکس کرنی ہے تو آپ سمجھیں کہ پھر ساری قوم، میری آپ کی ساری قوم کی جو محنت ہے وہ رائے گا، ختم میں ہوگی نا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر تو انہی اگر کے ساتھ ہی، اگر عمران خان نے کہتا ہے کہ انقلاب لے کے آنا ہے، پھر تو وہی صاحب ہو گیا نا. 3-3.5 سال بعد خان صاحب نے آ جا کے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ جی میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی. ہاں، تو اس وقت بھی ہم نے اختلاف کیا تھا کہ یہ حکومت آپ کو نہیں لینی چاہیے، جو اس وقت کمزور حکومت اس نے لالا جو لی ہو تھی. گیا وہ تو پاسٹ ہے، جو ہو گیا. اب ہم نے فیوچر میں جانا ہے. نہیں، میں مثال دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرے خیال میں کہ راجہ ریاضوں کے لیے ہم نے زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے. اور جس نے بھی لوز، ابھی دیکھو آپ نے بولا نا 94، اس میں 4 کیریکٹر جو ہے نا بہت اوپنلی کھیل رہے ہیں، ان کو وہ ڈر خوف ہی چلا گیا. آج بہت جو ہے کہ 4 آپ کو پتہ ہی ہے، اسمبلی میں ایک خاتون ہے اور 3 بندے ہیں، اور کھل کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو ڈیلی وہ فلسطین کی کہانیاں ڈال رہی ہوتی ہیں. آج کل فلسطین کا سکارف پہن کے نا دنیا جہان کی ایڈورٹائزنگ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے قریبی دوست نے میک ڈونلڈ کی ایڈورٹائزنگ کی ہے. اور خود اس نے جب یہ فلسطین کے جھنڈے ہو رہے تھے ایک دن بھی فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھایا تھا. آج کل وہ مفلر پہن کے اسی بھائی آپ سمجھ گئے، کلو مل گیا آپ کو. یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ کلو ملا اسی بھائی آپ کو. جی آج پہ ان کی ویڈیوز آئی ہوئی تھیں 2-3. بڑی وہ بی تو ایف ٹی نہیں بھائی، ہے، بی ایف ٹی بھائی یہ 2 ویڈیوز زرتاج بنوائے گل. نا، ایک لالا بنا لیں اور ایک اوسی بھائی بنا لیں، ٹھیک ہے. دونوں ویڈیوز کو لالا ہم اچھا آگے ایک منٹ، پروموٹ بھی لالا نے کرتے ہیں. کوشچن کیا ایک تھا راجہ ریاض پہ بنا لیں اور ایک جو ہے علیمہ سسٹر پہ بنا لیں، ٹھیک ہے. ایک اوسی بھائی بنا دیں ہمیں، ایک لالا بنا دیں. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اوسی بھائی آج سے نا
ونس اے ویک آپ نے اور لالا نے ونس اے ویک ایک ویڈیو بنانی ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، ہفتے میں کم سے کم ایک ویڈیو راجہ ریاض پہ آپ ٹی وی پہ سینڈ کریں، اور ہم سب اپنا خان بھائی، آپ، سعید بھائی، او پی ایف بھائی، اپنا سب لوگ